بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل میں ہم بیٹھے تھے تو رسول اللہ علیہ السلام کچھ لوگوں کو مال تقسیم فرما رہے تھے۔ کہتے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا محفل میں تو رسول اللہ علیہ السلام نے اس کو کچھ نہ عطا کیا، تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فواللہ انی لاراہ مومنا، اللہ کی قسم میں اس کو مومن دیکھتا ہوں۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا او مسلمہ، مسلم؟ کہتے کہ فسقطت، میں چپ ہو گیا، قلیلا، تھوڑا تھا، یعنی تھوڑی دیر کے لیے میں چپ ہو گیا۔ کہتے جس وقت میں چپ ہوا تو پھر مجھ پہ غلبہ ہوا، جو میں اس کے بارے میں جانتا تھا کہ یہ تو بڑا اچھا شخص ہے۔ وہ جو شخص تھا وہ کون تھا؟ جویل اس کا نام تھا۔ تو کہتے میں نے پھر رسول کریم علیہ السلام سے کہا کہ فواللہ انی لا اراہ مومنا، اللہ کی قسم یا رسول اللہ میں تو اس کو مسلمان مومن دیکھتا ہوں، مومن کہتا ہوں۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے پھر فرمایا او مسلمہ، یعنی مسلم۔ اصل میں مومن کا تعلق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، مومن ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور دل کا کسی کو کیا خبر، یہ اللہ جانتا ہے، اور جو ظاہری طور پر ہوتا ہے وہ ہے اسلام، تو اس اعتبار سے مسلم کہا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلم یعنی مسلمان۔ تو کہتے میں پھر چپ ہو گیا۔ کہتے تھوڑی دیر کے بعد پھر مجھے جو میں کچھ جانتا تھا، میں نے حضور علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ وہ میں اس کو مومن دیکھتا ہوں، اب باقیوں کو عطا کر رہے ہیں لیکن اس کو عطا نہیں فرما رہے۔ تو رسول کریم علیہ السلام سے جب میں نے تیسری مرتبہ بھی کہا تو حضور نے پھر کہا کہ او مسلمہ، مسلم، یعنی میں نے مومن کا لفظ استعمال کیا، حضور نے کہا مسلم، مسلمان۔ تو پھر رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو، جس وقت میں کسی کو عطا کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے جس کو میں عطا نہیں کرتا وہ زیادہ مجھے عزیز ہو، زیادہ محبوب ہو، اس لیے کہ رسول اللہ علیہ السلام احتیاج کو بھی دیکھتے تھے، ضرورت کو بھی دیکھتے تھے، اور اس بات کو بھی مد نظر رکھتے تھے کہ کس کی تالیف قلب کے لیے کہ وہ اسلام پر قائم رہے اس کو مال دینے کی ضرورت ہے، اس کو دولت میں شریک کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے پاس جو غنائم آتے حضور ان کو بھی تقسیم فرماتے، رسول اللہ علیہ السلام کے پاس جو تحائف آتے، گفٹس آتے، حضور علیہ السلام ان کو بھی تقسیم فرماتے۔ ظاہر ہے اس کی حکمتیں رسول کریم علیہ السلام زیادہ بہتر جانتے تھے۔ اس حدیث سے، بخاری شریف کی اس حدیث سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ اگر جائز مقصد کے لیے کسی کی سفارش بھی کی جا سکتی ہے، جائز کام کے لیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔